السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، رمضان المبارک کے 2 عشرے گزر چکے ہیں۔ تیسرا عشرہ جو عکس خلاصی کا ہے شروع ہو چکا ہے۔ آج 22واں رمضان ہے اور آج 23ویں شب ہونے والی ہے۔ 22 دن گزرنے کے بعد ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے رمضان المبارک میں کیا پایا، کیا کھویا، روزے رکھے یا نہیں رکھے، نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی، تلاوت کی یا نہیں کی، اس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ کی رحمت مانگی کہ نہیں مانگی، اس رحمت کے متلاشی بنے کہ نہیں بنے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے۔ ہم نے اپنے لیے، اپنے آبا و اجداد کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کے سامان مہیا کرائے یا نہیں کرائے۔ 2 عشرے گزر چکے ہیں، اب تیسرا عشرہ جو عکس خلاصی کا ہے، عتق من النیران، عتق من النار، عکس خلاصی کا عشرہ ہے، وہ شروع ہو گیا ہے۔ گویا 2/3 رمضان دیکھتے ہی دیکھتے گزر گئے ہیں۔ اب رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، اس میں لیلۃ القدر جیسی مبارک رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ اسی عشرے میں آتی ہے۔ صرف 7-8 دن باقی رہ گئے ہیں۔ لیلۃ القدر 21ویں شب کو، 23ویں شب کو، 25ویں شب کو، 27ویں شب کو اور 29ویں شب کو تلاش کرنے کا رسول پاک علیہ السلام کا حکم ہے کہ ان راتوں میں تلاش کرو۔ لیلۃ القدر ہی میں قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے آسمان دنیا پر سے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا۔ 21ویں شب بھی گزر چکی ہے۔ گویا لیلۃ القدر کی آج 23ویں شب ہے، آج بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ لیلۃ القدر کی عبادت خوش نصیبوں کو ملتی ہے۔ اس ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت کے برابر اس کا ثواب ہوتا ہے۔ ویسے تو ہر رمضان کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی رمضان میں نفل نماز پڑھتا ہے تو فرض کا ثواب ملتا ہے، فرض پڑھتا ہے تو اسے 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، اور کتنے ہی خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو نوافل اور فرائض کا اہتمام لیلۃ القدر جیسی مبارک رات میں کریں، جس کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بہرحال اب یہ چند روز رہ گئے، اس کی قدر و قیمت کو جانیے، سمجھیے، اپنا محاسبہ کیجیے، اور اب باقی ماندہ دنوں میں قرآن کریم کی خوب تلاوت کریں۔ آنے والی طاق راتوں کو پوری رات جاگ کر اللہ کے سامنے سرب سجود ہوں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور عبادت میں لگیں، اس لیے کہ یہ بہت اہم ترین رات ہے، بہت عظیم رات ہے۔ رمضان المبارک ختم ہو جائے گا۔ رمضان المبارک سے پہلے جب اس کے بعد پھر عید آئے گی، عید الفطر منائی جائے گی، لیکن اس عید میں ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس عید میں اگر ہم خریداری نہ کریں، چونکہ جب ہم مسجدوں میں نہیں جا پا رہے، ہم عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے نہیں جا پا رہے، ہم بہت سارے اپنے معمولات نہیں کر پا رہے، زندگی معطل سی ہو گئی، ضرورت مندوں اور یتیموں اور بیواؤں کے تعلق سے بھاماشاہوں نے اور اصحاب ثروت نے خوب محنتیں کی ہیں۔ ایسے حالات میں جب کہ پوری دنیا میں کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے، موتیں واقع ہو رہی ہیں، مزدور پریشان ہیں، کام کرنے والے پریشان ہیں، متوسط طبقہ پریشان ہے، پوری دنیا تہس نہس ہو رہی ہے، پورا نظام درہم برہم ہو رہا ہے۔ ایسے وقت میں مزدوروں کے نام پر، کورونا وائرس میں مرنے والوں کے نام پر، ان حالات میں مسجدوں کے ویران ہو جانے کے نام پر ہمیں چاہیے کہ ہم اس عید میں نئی خریداری نہ کرتے ہوئے اس پیسوں کو غریب اور ضرورت مندوں میں دیں، اور عید سے پہلے عید الفطر سے پہلے زکوٰۃ الفطر، صدقہ فطر ادا کریں۔ اس سال علماء کی سرپرستی میں ٹونک میں 40 روپے اس کی قیمت طے کی گئی ہے۔ صدقہ فطر واجب ہے ہر صاحب نصاب مسلمان پر، اپنے بچوں کی طرف سے، اپنے بیوی کی طرف سے، اپنے خادموں کی طرف سے اور اپنی طرف سے 40 روپے فی فرد منیمم کم سے کم دینا ہوگا۔ 2.25 سیر گیہوں اگر کوئی دینا چاہے تو 2.25 سیر گیہوں ہے، اور اگر جو دینا چاہے تو 3.5 کلو جو ہے۔ اگر کوئی شخص کشمش دینا چاہے تو 3.5 کلو کشمش ہے۔ کھجور سے اگر صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو 3.5 کلو کھجور اسے دینا پڑے گی یا اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ لیکن نارملی
علماء کے مشورے سے مرکزی دارالافتاء والقضاء کی طرف سے جو اس سال ٹونک میں جو قیمت منیمم طے کی گئی ہے صدقہ فطر کی وہ 40 روپے طے کی گئی ہے، جے پور والوں کے لیے 45 روپے طے کی گئی ہے، لہٰذا ہم صدقہ فطر ادا کریں۔ صدقہ فطر روزوں کی اور رمضان المبارک میں عبادت میں کوتاہی کی جو بھرپائی ہے وہ صدقہ فطر کی وجہ سے ہو جاتی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک ہی میں عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کریں۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔